جنہوں نے اپنے کلاس رومز میں، جنہوں نے اپنے کالجز اور یونیورسٹیوں میں شائننگ پوزیشن لی ہے، اور حقیقت میں اگر آسمان چاند اور تاروں سے خوبصورت ہے تو میرا یہ ملک، میری یہ دھرتی، میرا یہ پاکستان، آپ ہمارے زمین کے چاند اور تارے ہیں، یہ آپ ہی سے روشن ہے، یہ آپ ہی سے خوبصورت ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نوجوانوں کی عظیم تنظیم ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے اس قوم پر، اس ملک پر، اس زمانے پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے نئی نسل کو اسلام کے ساتھ جوڑا، نظریہ پاکستان کے ساتھ جوڑا، پاکستان کے ساتھ جوڑا، اور اسلامی جمعیت طلبہ نے نئی نسل کو اخلاق کا، کردار کا پیغام دیا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے نئی نسل کو ایک نصب العین سے آشنا کیا، اور یہ جمعیت ہی ہے جنہوں نے گزشتہ 75 سالوں میں پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، پاکستان کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اور یہ فخر، یہ امتیاز، یہ اعزاز صرف جمعیت کو حاصل ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اپنے نوجوانوں کو اس ملک کے خاطر، اس دھرتی کے خاطر قربانی کے لیے پیش کیا ہے۔ آج جمعیت کے کارکن پر اسکول کے کلاس روم میں استاد بھی فخر کرتا ہے، یونیورسٹیوں کا پروفیسر بھی فخر کرتا ہے، اور جمعیت کے کارکن کی اطاعت، تابعداری اور ان کے اچھے بیہیویئر کی بنیاد پر معاشرہ اور سوسائٹی اور ان کے والدین بھی فخر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے پاکستان کو وہ شخصیات دیے جو آج نہ صرف پاکستان کے لیے قابل فخر ہے بلکہ پوری امت کے لیے قابل فخر ہے۔ ان میں ایک قابل فخر نوجوان جو ابھی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اس کا نام، اس کا کارنامہ زندہ ہے، اس کے کردار اور کارنامے کی وجہ سے پاکستان ناقابل تسخیر بن گیا ہے، اور اس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، جو اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا، اسلامی جمعیت طلبہ کا ورکر تھا۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ دیا اور دنیا کے 7 ممالک میں شامل ہو گیا، اور انہوں نے دشمن کے لیے پاکستان انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ایک ایگزامینیشن ہال میں جس طرح ایگزامینر 3 گھنٹوں کے بعد اعلان کرتا ہے کہ سٹاپ رائٹنگ دا ٹائم از اوور، اسی طرح یہ دنیا تمہارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اور اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ شر کے مقابلے میں خیر کا ساتھ دے، آپ باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دے، آپ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کا ساتھ دے، آپ کرپشن کے مقابلے میں دیانتداری کا ساتھ دے، اور نہ صرف ساتھ دے بلکہ خالد بھائی نے کہا تھا کہ آپ دنیا میں حق کا لمبردار، سچائی کا لمبردار،
روشنی کا مینار بن کر ساری انسانیت کو لیڈ کرے. انہی کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ اس اجتماع میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن بنوں گا اور خطبات، دینیات، شہادت حق، بناؤ اور بگاڑ اور مولانا مودودی کے لٹریچر کو پڑھ کر میں نے زندگی کا ایک نصب العین، ایک منزل کا تعین کیا. اور وہ نصب العین آج تک مجھے یاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کے تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول، یہ ایک ایسا نصب العین ہے جو صرف زمانے طالب علمی تک محدود نہیں ہے، یہ مرنے تک، زندگی کے آخری لمحے تک رضا الہی کی اصول کے لیے جدوجہد، یہ میرا نصب العین ٹھہرا. اور میری طرح لاکھوں طلبہ نے اسی نصب العین کو اپنایا ہے. اس میں ڈھاکے کا عبد المالک شہید بھی ہے اور اس میں کراچی کا عبد المالک مجاہد بھی ہے. اس میں ہمارے مطیع الرحمان نظامی بھی تھے مشرق پاکستان میں، جو پاکستان کے جھنڈے کو بلند کرتے رہے اور بالآخر اسی سزا میں اور اسی جرم میں دشمن نے ان کو پھانسی دی. لیکن آخری لمحوں میں بھی پاکستان کے خاطر مطیع الرحمان نظامی نے جام شہادت نوش کرتے ہوئے یہی کہا کہ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ کے خاطر 1000 بار جینا اور 1000 بار مرنا مجھے قبول ہے. میرے بھائیو، یہ جمعیت ہی ہے جنہوں نے طلبہ کو تکریم اساتذہ کا درس دیا کہ اساتذہ کا احترام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، جنہوں نے بچوں کو تکریم والدین کا درس دیا کہ والدین کی عزت کرنا، احترام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جنہوں نے اپنے کلاس روم کو سجایا، جنہوں نے صفائی مہمات چلائے. یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جنہوں نے تعلیمی اداروں سے باہر اپنی مساجد کو بھی آباد کیا، قرآن کریم کے دروس کو بھی عام کیا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے چراغ بھی اور نور بھی ہر دل میں روشن کیے. اس لیے اس دنیا میں ہمارے زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا انعام. میرے بھائیو، یہی جمعیت کی برکت تھی کہ جن کی وجہ سے پھر میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا، جن کی وجہ سے میں خیبر پختونخوا کا 2 بار سینئر منسٹر اور فائنانس منسٹر بنا، جن کی برکت سے میں سینٹ آف پاکستان کا رکن بنا، اور جس کی وجہ سے آج میں اسلامی جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. یہ جمعیت کی برکت ہے، یہ جمعیت کی تربیت ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں جانتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں اس پر ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو مسائل ہے اس کا حل کیا ہے. اب ایک بازار کے چوکیدار سے لے کر صدر پاکستان تک سب کہتے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے. سب اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن اور بیماریوں میں بستر مرگ پر ہے. سب کہتے ہیں، ایک کلرک سے لے کر وزیر اعظم تک اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا ہے. بھئی کون ذمہ دار ہے؟ کیوں پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟
کیوں پاکستان میں غربت کے اندھیرے ہیں؟ کیوں پاکستان میں جہالت کے اندھیرے ہیں؟ کیوں پاکستان میں کرپشن ہے؟ کیوں پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری ہے؟ کیوں پاکستان میں آج 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشہ کی بیماری میں مبتلا ہے؟ کیوں آج پاکستان میں 3% سے شرح خودکشی 8% ہو گئی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ جنات ذمہ دار ہے؟ پہاڑ ذمہ دار ہے؟ کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بہنوں، جنہوں نے پاکستان پر 75 سال حکومت کی، جنہوں نے پاکستان کو 75 سال لوٹا، جنہوں نے پاکستان کی عوام کو 75 سالوں میں ایک بار نہیں بار بار دھوکہ دیا، یہی لوگ پاکستان کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ آج تعلیمی اداروں میں مسائل ہے۔ کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کے حکمرانوں کے بچے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھتے ہیں۔ شہباز شریف، عمران خان، زرداری صاحب، یہ سب ان کے بچے، آپ جواب دیں ادھر پڑھتے ہیں یا باہر کے سکولز میں پڑھتے ہیں؟ ان کو کیا غم ہے کہ آپ کے تعلیمی اداروں کے مسائل حل ہو جائے؟ آج ایک میڈیکل کالج کا طالب علم سرکاری میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے تو 14 لاکھ روپیہ فیس دینے پر مجبور ہے، 12 لاکھ روپیہ فیس دینے پر مجبور ہے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں 18 لاکھ روپیہ سالانہ فیس دینے پر مجبور ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک رکشہ ڈرائیور، ایک ٹیکسی ڈرائیور، ایک کلرک، ایک استاد، ایک مزدور، ایک کاشتکار، ایک دکاندار، ایک عام وکیل کس طرح اپنے بیٹے کو میڈیکل کالج میں پڑھائے گا اگر ان کی کل آمدنی 2500 اور 30,000 روپیہ ہو؟ کیسے اپنے بچے کو میڈیکل کالج میں پڑھائے گا؟ میرے بھائیوں، گزشتہ دنوں ادھر وزیر تعلیم کے ساتھ میڈیکل کالج کے لوگوں کی میٹنگ تھی، ذمہ داران کی، تو جب کسی نے توجہ دلائی کہ میڈیکل کالجز کی فیس بہت زیادہ ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے ایک بیٹے کا فیس اسکول میں 25,000 روپیہ دیتا ہوں، اس لیے یہ زیادہ نہیں ہے، لوگ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ پیسہ ہوگا، ناجائز پیسہ ہوگا، کرپشن کا پیسہ ہوگا، چوری کا مال ہوگا، اس کے لیے 12 لاکھ 15 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ دینا کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کے غریب باشندے کے لیے 12 لاکھ تو کیا 12,000 دینا بھی مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، اب ایک طالب علم میٹرک FSC پھر 5 سال میڈیکل کالج میں 50 ٹیسٹ اور آخر میں امتحانات پاس کر کے جب میڈیکل کر جاتا ہے، اس کو پھر انٹری ٹیسٹ کے نام پر لوٹا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے پھر فیس دے کر اور انٹری ٹیسٹ دے کر
آپ میڈیکل آگے جا سکتے ہیں. کیا یہ انصاف ہے کہ ایک ایف ایس سی کرنے کے بعد کہاں کا انصاف ہے؟ یا تو آپ کا یہ امتحانات کا طریقہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یا انٹری ٹیسٹ کا مقصد صرف اور صرف بچوں کے والدین کے جیبوں پر ہاتھ صاف کرنا ہے. میرے بھائیوں، ہاسٹل کے اخراجات، ٹیوشن فیسز ناقابل برداشت ہو گئے ہیں. اب غریب طالب علم کے لیے پڑھنا ممکن نہیں رہا. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ڈگری اگر آپ نے لی ابھی تو اس کی تصدیق کے لیے پھر آپ نے فیس دینا ہے. تو جس ملک میں غریب طالب علم کو لوٹا جاتا ہے، جس ملک میں تعلیم کے دروازے پر سپیڈ بریکر لگائے جاتے ہیں، جس ملک میں غریب کے طالب علم کے جیب پر حکومت ڈاکہ ڈالتی ہے، وہاں کس طرح جہالت کا خاتمہ ہوگا؟ وہاں کس طرح تعلیم عام ہوگی؟ اس لیے میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، تعلیم مفت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے صحافی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اتنا پیسہ کہاں آئے گا؟ آپ کے ساتھ پیسہ کہاں ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ جب میں اس صوبے کا فائنانس منسٹر تھا، بہر اللہ کو یاد ہوگا، یہاں ہمارے کیا نام ہے، آدم حافظ اشمت صاحب کو یاد ہوگا، ساتھیوں کو یاد ہے کہ جب میں یہاں فائنانس منسٹر تھا، میں نے پرائمری سے میٹرک تک سرکاری سکولز میں تعلیم کو مفت کر دیا تھا. اور اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. دوستو، مجھ سے جو سوال کرتے ہیں کہ کیسے آپ تعلیم کو مفت کریں گے، میں کہتا ہوں یہ ممکن ہے. اس ملک میں 5,000 ارب سالانہ کرپشن ہوتی ہے، 5,000 ارب سالانہ کرپشن. میں اس کرپشن کو ختم کروں گا اور کرپشن کے پیسے کو تعلیم پر استعمال کروں گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، میں آپ کے لیے سوچتا ہوں، میں آپ کے لیے اپنی جماعت کے اندر ایک منصوبہ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، ہم غریب بچے کو مفت کا علم دیں گے. غریب بچے کو مفت کا علم. جیوے میرا پیارا میرا ناز دلارا، میرا پل میرا ہر پل، میرا پل میرا آج و کل. پاکستان کب کیا، اس زندگی کی قیمت کیا، افغانیوں سے رشتہ کیا. جیوے کشمیر بنے گا. میرے بھائیوں، آپ اپنے والدین کو میری طرف سے آج یہ پیغام پہنچائے کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو تعلیم مفت ہوگی.
تعلیم کے بعد پھر باری ہے روزگار کا. اگر ایک آدمی نے ڈگری بھی لی اور اس کے بعد بھی بے روزگار ہے, اپنے گھر میں بیٹھا ہے, اپنے والدین پر بوجھ بنا ہے. میں نے دیکھا گزشتہ دنوں سکر میں 3 نوجوان پکڑے گئے. پولیس کو بتایا انہوں نے 2 ان میں سے ماسٹر ڈگری ہولڈر تھے, ایک نے BA کیا تھا. پولیس نے کہا کیوں آپ چوری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہم نے ڈگریاں حاصل کی, جس دفتر میں جا کر کاغذات جمع کرتے ہیں آگے سے افسر پوچھتا ہے وزیر کا سفارش لاؤ, وزیر اعلیٰ سے ایک ٹیلی فون کروا دو. انہوں نے کہا ہماری ضمیر نہیں مانتی ہے کہ پڑھنے کے بعد میں کسی MNA MPA وزیر مشیر اور وزیر اعلیٰ سے سفارش کروا دوں, اس لیے ڈگریاں جلائے ہیں اور یہ کام ہم نے شروع کیا ہے. یہ ظلم ہے. تو جماعت اسلامی کا اگلا پروگرام یہی ہے کہ جو بھی نوجوان ہوگا اور بے روزگار ہوگا, روزگار ملنے تک ہم اس کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے تاکہ وہ والدین پر بوجھ نہ بنے. یہ ممکن ہے, یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم کرپشن کو ختم کریں گے, ہم غیر ترقیاتی اخراجات کو ختم کریں گے, ہم سود نظام کو ختم کریں گے, پیسہ بچائیں گے اور انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے روزگار ملنے تک. اگلی بات بھی سنیں کہ جو آپ کے والدین ہیں, جو بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, میری ماں میرا باپ ہے اور وہ غریب ہے, ان کی عزت ہوگی, ان کو وقار ملے گا اور ہر 70 سال کی بوڑھے مرد اور خاتون کو ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کام اگر امریکہ میں ہو سکتا ہے, برطانیہ میں ہو سکتا ہے, فرانس میں ہو سکتا ہے, ہالینڈ میں ہو سکتا ہے, پولینڈ میں ہو سکتا ہے, اٹلی میں ہو سکتا ہے, تو یہ تو ہم سے چھوٹے ممالک ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا تو پاکستان میں اس وقت 80 ملین ایکڑ زمین ہے, 80 ملین ایکڑ زمین, جن میں سے صرف 23 ملین ایکڑ زمین زیر کاشت, باقی ساری زمین بنجر پڑی ہے. جماعت اسلامی کا پروگرام یہ ہے کہ ہم اس تمام بنجر زمینوں کو نوجوانوں میں تقسیم کریں گے. ٹریکٹر بھی ساتھ دیں گے, ٹریکٹر دیں گے, کھاد بھی دیں گے, بیج بھی دیں گے اور انشاءاللہ ان کو 3 سالوں کا پروجیکٹ بنا کر دیں گے. اس زمین کو آباد کرو, عزت کے ساتھ زندگی گزارو. میرے بھائیوں, آج میں طلبہ کے درمیان کھڑا ہوں اور طلبہ کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز کو بحال کریں گے. یونین آپ کا حق ہے. اگر بازار کے دکاندار یونین بنا سکتے ہیں, اگر ڈرائیور یونین بنا سکتے ہیں, اگر اساتذہ یونین بنا سکتے ہیں, اگر ریٹائر فوجی حضرات یونین بنا سکتے ہیں, تو آخر یونیورسٹی اور کالجز کے طلبہ یونین کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ آئین کے آرٹیکل 16 اور 17 کے مطابق ہر پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مرضی کا یونین بنا لے. لیکن پیپل پارٹی, مسلم لیگ اور PTI نے نوجوانوں کو اس حق سے محروم رکھا ہے. جماعت اسلامی انشاءاللہ یہ حق آپ کو واپس آپ کو دی گی انشاءاللہ. میرے بھائیوں, میں آج نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں
سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو تاریخی دھوکہ دیا ہے، تاریخی دھوکہ۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، کیا 1 کروڑ نوکریاں دی گئی؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، کیا 50 لاکھ گھر مل گئے؟ اس لیے جماعت اسلامی کا اعلان ہے، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے لنگر خانے بنائے، مسافر خانے بنائے اور پاگل خانے بنائے، جماعت اسلامی کارخانے بنائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں لنگر خانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسافر خانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھیے پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ ہم بنک کاش کریں گے اور بنک کے نتیجے میں اربوں ڈالر کمائیں گے۔ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو بنک کی ضرورت ہے یا کتاب کی ضرورت ہے؟ آپ کو بنک کی ضرورت ہے یا قلم دوات کی ضرورت ہے؟ آپ کو بنک کی ضرورت ہے یا کارخانوں کی ضرورت ہے؟ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی لنگر خانوں اور مسافر خانوں کی بجائے اس ملک کو عزت، اس ملک کو ترقی کی طرف آگے لے جائے گی اور ہم کارخانے بنائیں گے۔ آج میں خیبر پختونخوا میں آیا ہوں، آپ مجھے ایک کارخانے کا نام بتائیں جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے اس ملک میں بنایا ہو، ایک میگا پروجیکٹ بتائیں جو انہوں نے بنایا ہو۔ انہوں نے اس قوم کے مستقبل کو تباہ کیا، انہوں نے آئندہ 100 سالوں کو پاکستان میں اندھیروں، پاکستان میں غربت، پاکستان میں مہنگائی کے علاوہ اور کوئی تحفہ نہیں دیا۔ میں اس لیے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ان کا دور گزر گیا، اب اسلامی انقلاب کا دور آنے والا ہے، آپ شریعت کا دور آنے والا ہے، آپ حقیقی تبدیلی کا دور آنے والا ہے۔ اٹھو اور ظلم کے اس نظام کو بدلنے میں ہمارا ساتھ دو، ہم آپ جیسے ہیں۔ اب دیکھیے نوجوانوں، آج ملک میں کرپشن ہے، پاناما لیکس میں کس کا نام؟ ان لیڈروں کے نام۔ پنڈورا پیپر میں کس کا نام؟ ان لیڈروں کے نام۔ بینک لوٹنے والوں میں کس کا نام؟ ان لوگوں کے نام۔ قرض خوروں میں کس کا نام؟ ان لوگوں کا نام۔ لیکن ان تمام کیسز میں اگر کسی فرد کا نام نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کی کسی لیڈر کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ملک کو ایک قانون دیا، پی ٹی آئی پی ڈی ایم نے مل کر ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کیا۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ میں کیا ہے؟ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، ہم جنس پرستی ہے۔ اس لیے آج میں نوجوانوں کی اس مجلس میں حکومت کے ٹرانسجنڈر ایکٹ کو مسترد کرتا ہوں اور کہتا ہوں اس کو ختم کرے۔ میرے بھائیوں، آج ملک میں بدحالی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ عرصے میں پاکستان مقروض نہیں ہوا، پاکستان ڈیفالٹ ہوا ہے، 62 کروڑ کا قرضہ ہے۔ آپ کا ملک، نوجوانوں، آپ کا ملک ہر روز 23 ارب قرضہ لے کر حکومت چلا رہی ہے، روزانہ 23 ارب۔ آپ میں سے ہر پاکستانی، یہاں نوجوان بھی اور ہمارے بیٹیاں 2,28,000 کے مقروض ہے۔ گزشتہ 3 مہینوں میں 3 کروڑ کے نوٹ چھاپے گئے ہیں۔ میرا ملک انہوں نے ورلڈ بینک کا، IMF کا غلام بنایا، امریکہ کا غلام بنایا، برطانیہ کا غلام بنایا۔ ہم آئیں گے انشاءاللہ، غلامی کے ان زنجیروں کو توڑیں گے۔ میں آخر میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا
کہ آپ نے گھر جانا ہے، والدین کے پاس جانا ہے، تو یہ پوچھا جائے گا کہ امیر جماعت نے کیا پیغام دیا؟ امیر جماعت کا پیغام یہی ہے کہ تعلیم ہو سب کے لیے، میرا پیغام یہ ہے کہ چھت ہو سب کے لیے، میرا پیغام یہی ہے روزگار ہو سب کے لیے، میرا پیغام یہی ہے انصاف ہو سب کے لیے، اور جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں وہ پی ڈی ایم کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو، وہ سلیکٹڈ ہو یا امپورٹڈ ہو، ہم ان سب کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالیں گے، اس لیے کہ انہوں نے قوم کو تباہ کیا، برباد کیا۔ مجھ سے آج صحافیوں نے پوچھا کہ موجودہ حالات میں جماعت اسلامی کی کیا پالیسی ہے؟ جماعت اسلامی کی واضح پالیسی ہے کہ 75 سال کے تجربات کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ان سرمایہ داروں کے پاس، ان جاگیرداروں کے پاس، امریکہ کے ایجنٹوں کے پاس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حل صرف اور صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ بس نوجوانوں، آج میں آپ لوگوں کو اسلامی انقلاب کا ایمبیسڈر بناتا ہوں، آپ ایمبیسڈر بنیں گے اسلامی انقلاب کا۔ آج کے بعد میں آپ کو کلین پاکستان اور گرین پاکستان کا ایمبیسڈر بناتا ہوں، کلین اور گرین پاکستان کا ایمبیسڈر بنیں گے آپ۔ اس لیے جو میرے کلین پاکستان اور گرین پاکستان کا ایمبیسڈر بننا چاہتا ہے وہ میری بہن ہو یا میرا بھائی ہو اور وہ عزم کرتا ہے کہ میں ایمبیسڈر ہوں کلین پاکستان کا، میں ایمبیسڈر ہوں گرین پاکستان کا، وہ کڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے، کلین پاکستان، گرین پاکستان، 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 کلین پاکستان، گرین پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔